اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اہل سلسلہ۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے یقین کامل۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین کامل ہو جائے۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے، یقین قرآن برو اعمال کردن، یقین قرآن برو اعمال کردن، یقین آنست خود بحق سپردن۔ یقین قرآن پر عمل کرنے کا نام ہے، اور یقین یہ ہے کہ خود کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ مثنوی مولانا روم میں حضرت مولانا نے ایک غریب چرواہے کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کی بنیاد پہ انہوں نے صاحب یقین کی تعریف کری ہے۔ وہ غریب چرواہا مسجد کے ایک گوشے میں جا کے نماز پڑھتا تھا اور عبادت کرتا تھا اللہ کی۔ ایک دن اس کے خیال میں آیا کہ جو میرے امام صاحب ہیں مسجد کے، یہ تو بڑے قابل اور بہت ہی باعلم انسان ہیں، میں اپنی مشکل کا ان سے ذکر کرتا ہوں۔ وہ چرواہا محترم امام صاحب کے پاس گیا، اس نے فرمایا، اس سے کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ بکریاں ہیں، اور جب ایسا وقت آتا ہے، موسم ایسا آتا ہے کہ دریا کے اس پار جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بکری کا جو گھاس پھوس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو مجھے دریا کے اس پار جانا پڑتا ہے۔ اور آج کل میں دریا کے اس پار جا رہا ہوں، وہ میں کشتی کے ذریعے جاتا ہوں، اور جانے کے لیے مجھے اپنے ریوڑ کو سمیت 2 آنے دینا پڑتے ہیں، اور آنے کے لیے بھی مجھے 2 آنے دینا پڑتے ہیں، اور میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں اور مسجد میں حاضری میں بھی فرق آتا ہے، اور مجھے بہت کم وقت ملتا ہے ریوڑ کو وہاں پہ چرانے کے لیے۔ آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے علم کے مطابق کچھ مدد فرمائیے کہ یہ میری مشکل حل ہو سکے۔ امام صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے بولا میں اس کو کیا جو ہے بہت زیادہ وہ ورد ارواد بتاؤں اور پھر وہ مراقبے کرے اور پھر اس کے بعد حل پہ پہنچے۔ میں اس کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اللہ چاہے گا تو اس کی مدد کر دے گا۔ آپ نے امام صاحب نے بولا بھائی دیکھو، تم جب جو ہے جایا کرو صبح ٹائم تم اپنے ریوڑ سمیت دریا میں اتر جایا کرو، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ دل سے کہا کرو۔ امام چرواہا نے بولا صحیح ہے، اور اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن امام صاحب دریا کے اس پار پہنچے، اور وہاں پر کچھ تقریبات کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، تو رات کو جب وہ واپس آنے لگے تو ملا سب چھٹی کر کے چلے گئے تھے، اور اپنی کشتیوں کو اوندھا کر دیا، اور وہ وہاں پہ دریا کے کنارے پریشان حال اکیلے رات کا وقت اندھیری رات میں کھڑے ہوئے، رات ہونے کو جا رہی ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ لے آ رہا ہے۔ ارے وہ بولے بھائی چلو اچھا ہوا تم بھی رک جاؤ، پھر ہم صبح جو ہے نا ساتھ ہی چلیں گے کشتی پہ۔ بولے نہیں، میں تو کشتی میں تو جو ہے بغیر کشتی کے جاتا ہوں۔ بولے کیسے جاتے ہو؟ بولے بھائی ایسے جاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور وہ اپنے ریوڑ سمیت جو ہے دریا میں اتر گیا، اور وہ پار جانے لگا۔ تو مولانا صاحب نے کہا چلو یہ تم میرے کہے ہوئے پہ عمل کر رہے ہو تو میں بھی آج کرتا ہوں کوشش۔ بولے نہیں مولوی صاحب آپ کریں، میں نے تو آپ کے کہنے پہ عمل کرا ہے۔ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دریا میں اترے، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈوبنے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے۔ تو چرواہے نے بولا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ واپس آیا چرواہا بھاگا ہوا۔ بولے آپ کیسے ڈوب رہے؟ میں تو نہیں ڈوبا۔ بولنے بھائی میں نے جو آپ کو بتایا تھا اس پہ آپ کا مکمل یقین ہے، اور آپ صاحب یقین ہو، اور میں نے جو آپ کو بتایا وہ اپنے علم سے بتایا، اور مجھے علم الیقین حاصل ہے۔
تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یقین جو ہے، اہل یقین کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے سوا کسی اور چیز پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کی یقین کی یہ منازل ہوتی ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے جو اس چیز پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف میں یقین کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے ہو تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم دیکھو گے، پھر بے شک اسے یقینی دیکھنا ہوگا، یعنی کہ عین الیقین۔ یہاں پہ 2 علم الیقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عین الیقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ حق، جسے الحق بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت کرتا ہے، اور بے شک وہ یقینی حق کو نہیں، وہ بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ اب یہاں پہ 3 درجات بیان کریں گے قرآن شریف میں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب ان کے درجات میں معنی میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یقین کا مطلب جو ہے کسی چیز کے بارے میں بغیر شک کے اس کا علم حاصل ہو جانا اور اس کی سچائی پہ شک نہ کرنا، یعنی کہ یقین جو ہے وہ 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو اس کی سچائی کو مان جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے یا اس کے مخالف جو ہے اس کی عدم پہ یقین کرنا۔ 2 چیزوں سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو سچائی کو مان جانا یہ ہے، لیکن اس کے مخالف چیز پر کے عدم پہ، اس کے عدم وجود پہ یقین کرنا۔ جب دونوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ یقین کے جو مخالف لفظ ہے وہ وہم اور شک کے، یعنی کہ جو علم آپ کو بغیر وہم اور شک کے ساتھ سچائی پہ لے جائے وہ یقین محکم والا علم ہے۔ اب اس دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں علم الیقین کیا ہو گیا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک جگہ پہ دھواں اٹھتا دیکھا، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ آگ جلی تھی، اس کو علم الیقین ہے۔ اس نے ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز کی طرف سوچا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے، آگ بھی جل رہی ہے، تو اس کو پتہ چل گیا بھائی اس جگہ پہ آگ جل رہی تھی، آگ جل رہی ہے، یہی عین الیقین ہو گیا۔ اس نے اپنے آنکھ سے اس کو دیکھا تو پھر اس کو اب پکا یقین ہو گیا۔ حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ حق الیقین ہوتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی کا بھی یقین ہو جانا۔ جیسے آگ جل رہی ہے دیکھ لیا اس نے، اور دھواں بھی اٹھ رہا ہے دیکھ لیا اس نے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کیونکہ آگ جل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے قریب جانے سے میں جل جاؤں گا، اور پھر وہ اپنا دامن بچا کے گزرتا ہے، تو اس کو حق الیقین ہو گیا کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ دامن یا آگ سے بچ کے نہیں گزرا تو وہ اس کا جل جائے گا۔ یعنی کہ یہ آگ کی تمازت پر اس کو اتنا یقین ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کی مخالف اس کو شک و شبہ نہیں ہے، کیا اس کو یہ شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ آگ گرم کے علاوہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بچ کے گزر رہا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حق الیقین۔ اب یہ 3 درجات ہو گئے۔ جو حق الیقین کے ہم نے مسئلہ مولانا کے واقعے کی تعریف کری وہ تھی صاحب یقین کی تعریف، جہاں پر پہنچ کر آپ یقین کی اس متزلزل جگہ پہ پہنچ جاتے ہو، غیر متزلزل جگہ پہ پہنچ جاتے ہو کہ جہاں پر اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جب ہم یقین کے درجات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ترجیحات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، کس ترجیح کے ساتھ حاصل کرتے ہیں؟
اس کا کیا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہمارے تجربات ہوتے ہیں، اور پھر اس کی بعد جو قیاس ہم کرتے ہیں اور جبلتیں ہم کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر، جیسے جبلت یہ ہے، قیاس ہم نے کرا کہ بھئی دھواں اٹھ رہا تھا، آگ جل رہی ہوگی. جبلت یہ کہ آگ کو ہاتھ لگاؤ گے آپ کو ہاتھ جل جائے گا، کہ آپ یہ اس کی بنیاد پہ جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ علم الیقین ہوتا ہے. اور پھر اولیاء کرام نے اس کی مختلف درجات بیان کریں. اولیاء کرام کے پاس ہی یقین کے درجات موجود ہوتے ہیں، اور وہی یقین کے سب سے اعلیٰ درجات پہ فائز ہیں. جب آپ یقین کے سب سے اعلیٰ اور برتر درجے پہ فائز ہو جاتے ہو، یعنی کہ حق الیقین ہو جاتا ہے آپ کو، تو پھر آپ فقر اختیار کرتے ہو. اور یہی اللہ کی رضا میں بندے کو حاصل ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے. پہلا کیا ہے کہ شریعت پہ قائم ہونا، محبت پیدا ہونا، علم الیقین حاصل کرنا، میرے دل میں انوار کا مشاہدہ ہونا، عین الیقین حاصل کرنا، اور حق الیقین یہ ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، اور میری روح صرف اور صرف تیری متلاشی ہو، اور مجھے اس بات پر پکا یقین ہو کہ اس دنیا میں تیری ذات حقیقی کے علاوہ کچھ اور موجود نہیں ہے، صرف تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں. تو یہ حق الیقین کہلاتا ہے. انبیاء کرام میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ آپ کا یقین اس حد تک مکمل تھا کہ جب آپ نے ارادہ کیا اور شق القمر کا واقعہ پیش آیا، آپ نے ارادہ کیا تو سورج واپس پلٹ آیا. آپ نے ارادہ کیا تو غزووں میں موجود صحابہ کبار کے اعضاء جو کٹ گئے تھے اپنے لحاف سے، ان کو جوڑ دیے. یہ آپ کا یقین تھا کہ آپ کے زیر اثر تمام کائنات تھی، اور اس یقین کامل پر کوئی آپ کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا. بنی اسرائیل کے پیغمبران بھی یقین رکھتے تھے، اور ان کی یقین کی یہ بنیاد تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اژدہا بن جاتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کی اس بنیاد پہ موجود تھے کہ آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی اور وہ آپ کے لیے گلزار بن گئی. یہ بھی ایک یقین کی بنیاد ہیں، یقین کا درجات ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو. خواجگان چشت کی یقین کی بنیاد جو ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہوا پہ چلتے تھے. کیا اعلیٰ مقام ہے کہ ان کا یقین تھا کہ وہ ہوا پہ چلتے تھے اور ان کو یقین کامل تھا. ہمارے پیر مرشد حضرت داتا خواجہ سید امیر الدین چشتی کا یہ یقین کامل تھا کہ جو بھی بات وہ کہتے تھے، اور ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ جو بات وہ فرماتے تھے وہ ہو جاتی تھی. اور ان کا یقین کامل یہ تھا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے، حضرت خواجہ محبوب مرزا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کامل ہونے پر ہر طرح سے پورا پکا یقین رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور انہی کی پیروی کرتے تھے. تو یقین اس مقام پہ پہنچا کہ اب انشاءاللہ تعالی حضرت قبلہ و کعبہ خواجہ صاحبزادہ داتا امیر الدین چشتی کا عرس شریف کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں کہ ان کے درگاہ سے یہ انوار پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے. اور یہ فیض جو ہے ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ان کی ذات اقدس پہ، ان کی شفاعت پہ، ان کی محبت پہ، ان کی رحمت پہ، ان کے فیض پہ یقین کریں اور کسی اور طرف نہ دیکھیں. یہ تو ہو گئی دینی بات. دنیاوی طور پہ بھی یہی ہے. اب نیا سال بھی ہمارے لیے شروع ہونے والا ہے، عیسوی سال. تو ہم عہد کریں کہ جو بھی کام کریں گے یقین کے ساتھ کریں گے.
جو بھی عمل کریں گے یقین کے ساتھ کریں گے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور ہم اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ وہ رحیم و کریم ہے، تیری ذات حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی رحیم و کریم ہے، اور وہ ہمیں ہر صورت میں کامیاب کرے گی. ہمیں صرف اچھا عمل صالح کی طرف نکلنا ہے، اور اس کے اوپر یقین کر کے، اس کے علاوہ کسی اور پر یقین نہ کر کے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے: ہرگز بخان آئے دیگر اے قطب دی مرو، جز آستان دوست باشد پناہ ماں. یعنی کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ میرے دوست کا آستانہ ہی میری پناہ کی جگہ ہے. تو سب لوگ دعا کرتے ہیں ہم مل کے، جیسا کہ میں نے پروگرام میں بھی کہا، کہ اللہ ہمیں عرس شریف کے لیے اور عرس شریف کے بعد بھی اس کی فیوز برکات عطا فرما. اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو آپ کی محبت سے روشن فرما دے، ہمارے دلوں میں آپ کے انوار، قلب میں آپ کے انوار پہنچا دے، اور روح کو آپ کے علاوہ کسی اور سے طرف نہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری روح کو آپ کے ساتھ منسلک فرما دے. آمین ثم آمین. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. والسلام. سید نظام الدین چشتی.